اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار۔ جب مدینہ طیبہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچے بچیاں اپنے کوٹھوں اور چھتوں پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ترانے گاتی تھیں۔ روزانہ جوان بڑے بوڑھے شہر سے باہر نکل کر دوپہر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وہ انتظار کر کے واپس ہو ہی رہے تھے کہ ایک یہودی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو فوراً وہ پکار اٹھا، لوگوں جن کا تم شدت سے انتظار تھا وہ آ گئے۔ بس پھر کیا تھا، اس آواز کو سنتے ہی سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پورا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور تمام مسلمان استقبال کے لیے نکل آئے۔ انصار ہر طرف سے جوش و جوش آئے اور محبت و عقیدت کے ساتھ سلام عرض کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے۔ تقریباً 500 انصاریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی بنا کر یمن بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو ایک نوجوان آدمی ہوں، میں ان کے درمیان فیصلہ کروں گا، حالانکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک مار کر فرمایا، اے اللہ، اس کے دل کو کھول دے اور حق بات والی زبان بنا دے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد مجھے کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں شک اور تردد نہیں ہوا۔ ایک فرض کے بارے میں، بیوی کو اس کا مہر دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ ایک سنت کے بارے میں، اللہ سے رحم طلب کرنے کی دعا۔ اللہ تعالیٰ سے رحم و مغفرت اس طرح مانگے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ، اے پروردگار، میری مغفرت فرمائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے کیونکہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب بھی صبح و شام مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ مسجد جانے پر اس کی مہمانی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، اسلام کی دعوت کو ٹھکرانا ایک بڑا ظلم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ دنیا کے بارے میں، انسان کی خصلت و مزاج۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کو جب اس کا پروردگار آزماتا ہے اور اس کو عزت و نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو عزت دی، اور جب روزی تنگ کر کے اس کو آزماتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ خلاصہ، انسان دنیا کی ظاہری آرام و آسائش کو دیکھ کر عزت سمجھتا ہے، اسی طرح دنیا کی ظاہر و مصیبت و پریشانی کو دیکھ کر ذلت و رسوائی سمجھتا ہے۔ آخرت کے بارے میں، جنت کا خیمہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں موتی کا خولدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ اس کے ہر کونے میں جنتیوں کی بیویاں ہوں گی جو ایک دوسری کو نہیں دیکھ پائیں گی، اور ان کے پاس ان کے شوہر آتے جاتے رہیں گے۔ طب نبوی سے علاج، 99 بیماریوں کی دوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا تو یہ 99 مرض کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ آخری رات میں نہیں اٹھ سکے گا تو اس کو رات کے شروع ہی میں وتر پڑھ کر لینا چاہیے، اور جس کو آخری رات میں اٹھنے کی پوری امید ہو تو اسے آخری رات میں وتر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔